السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 10 ستمبر 2024 منگل کا دن ہے۔ آج کی کئی تازہ ترین خبریں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دارالعلوم دیوبند اور بڑی مساجد کا بھی سروے کرایا جائے، دیوبند پہنچ کر سادھوی پراچی کا مطالبہ۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو لے کر انتہا پر پہنچی نفرت انگیز۔ ہندو انتہائی پسند رہنما سادھوی پراچی نے عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کو لے کر اشتعال انگیزی کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند اور یہاں کی بڑی مسجد کی کھدائی اور سروے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس وقت ملک میں نفرت انگیزی اپنے انتہا کو پہنچ رہی ہے، جس کے سبب دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈران مسلسل مسلمانوں کی معروف اور غیر معروف عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر حکومت اور انتہا پسندوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ یو پی کے سنبھل کے بعد اس قسم کے واقعات نے مزید شدت اختیار کر لی ہے اور روزانہ ملک کی کسی نہ کسی مسجد، مدرسہ، خانقاہ، درگاہ، مزار اور اوقاف کی ملکیت پر غیر ضروری سوال کھڑے کر کے سروے اور کھدائی جیسے مطالبات کر کے عوام کے ذہن کو اصل مقاصد سے بھٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے ملک میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں میں شدید بے چینی اور اضطرابی کیفیت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حالانکہ جمعیت علماء ہند کی عرضی پر اس معاملے کی سپریم کورٹ کی خصوصی بینچ آئندہ 12 دسمبر کو سماعت کرے گی، لیکن ان غیر ضروری اور سماج کو منقسم کرنے والے بیانات کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے۔ اس کڑی میں اپنے اشتعال بیانوں کے لیے مشہور سادھوی پراچی نے عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند اور یہاں کی بڑی مسجد کا سروے اور کھدائی کرنے کا مطالبہ کر ڈالا اور کہا کہ اگر ان کی کھدائی کی جائے گی تو یہاں بھی مندر نکلے گا۔ سادھوی نے یہ غیر ضروری اور بے بنیاد بیان دیوبند پہنچ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت میں مندروں کو گرا کر بنائی گئی مساجد کو واپس لیا جائے۔ انہوں نے ایودھیا اب ہماری ہے، کاشی اور متھرا کی باری ہے جیسا نعرہ بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور وہاں کی بڑی مسجد رشید کا سروے کر کے کھدائی کی جائے تو یہاں بھی ایک مندر نکلے گا۔ سروے ہو رہا ہے، تمام جگہوں پر سروے ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ سادھوی پراچی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر دارالعلوم کی انتظامیہ سے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ سادھوی پراچی اکثر اپنے اشتعال انگیز بیانوں کو لے کر سرخیوں میں بنی رہتی ہے۔ وہیں دوسری جانب ہندوتوا بیماری ہے۔ التجا مفتی کے ٹویٹ پر شدت پسند چراغ پا، رام کے نام پر تشدد کے واقعات پر پی ڈی پی رہنما کا شدید رد عمل۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے ملک میں پیش آ رہے کٹر ہندوتوا کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا، جس میں مسلمانوں کو JSR کا نعرہ لگانے کے لیے جبر کیا جا رہا ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مفتی نے کٹر ہندوتوا کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہندوتوا ایک بیماری ہے، جبکہ ویڈیو میں 3 معصوم بچوں کو جو مسلمان ہیں انہیں کچھ شدت پسند JSR کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں اور اللہ کہنے سے منع کرتے ہوئے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تینوں مسلم بچے درد سے بلبلا رہے ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں، لیکن شدت پسند انہیں چپل سے مسلسل مار رہا ہے۔ التجا مفتی نے ٹویٹ کیا کہ واقعے کے بعد رام جی کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا جب انہوں نے بے بسی کے عالم میں دیکھا ہوگا کہ نابالغ مسلم لڑکوں کو ان کا نام لینے کے لیے چپلوں سے مارا پیٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوتوا ایک بیماری کی طرح ہے اور یہ بھگوان کے نام پر کروڑوں ہندوستانیوں کو متاثر کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ قبل ازیں تمل ناڈو کے نائب وزیر اعلیٰ ادھینیدھی اسٹالن نے بھی سناتن دھرم پر ایسا ہی تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم ڈینگو اور ملیریا کی طرح ہے اور اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ اس نے پورے ملک میں کافی ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ بعد میں التجا مفتی نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ میرے ٹویٹ پر غصہ ظاہر کر کے اسلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اسلام کے نام پر جو بیہودہ تشدد کیا جاتا ہے وہی سب سے پہلے اسلاموفوبیا کا سبب بنتا ہے۔ آج ہندوازم ہندوتوا نہیں بھی خود کو ایسی ہی صورتحال میں پاتا ہے جب اقلیتوں کو لنچ اور تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے دو ٹوک انداز میں غلط کو غلط کہتے ہیں۔
وہیں دوسری جانب مفتی عبدالرحمان قاسمی جمعیت علماء اتر پردیش کے عبوری صدر منتخب۔ آن لائن میٹنگ میں اتفاق رائے سے فیصلہ، مولانا عبدالرب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مولانا عبدالرب اعظمی کے انتقال پر ایک تعزیتی نشست کا اہتمام کر کے مرحوم کی خدمات کی ستائش کی گئی اور ان کے لیے دعا ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران اتفاق رائے سے جمعیت علماء اتر پردیش کے عبوری صدر کے طور پر مفتی عبدالرحمان قاسمی نوگاؤں امروہہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ مدنی منزل سے آن لائن منعقد میٹنگ کی صدارت صوبے کے نائب صدر مفتی عبدالرحمان نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض کے جمعیت علماء اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری مولانا سید محمد مدنی نے انجام دیے۔ میٹنگ کا آغاز قاری ذاکر کی تلاوت اور مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کی نعت پاک سے ہوا۔ اس دوران جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکریٹری مولانا کلیم اللہ قاسمی نے سیکریٹری رپورٹ پیش کی اور مولانا محمد مدنی نے جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مولانا عبدالرب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمات کا تذکرہ کیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء اتر پردیش کے عبوری صدر کے طور پر اتفاق رائے سے مفتی عبدالرحمان قاسمی نوگاؤں کا انتخاب عمل میں آیا۔ میٹنگ میں نامور عالم دین مفتی سید عفان منصور پوری، مفتی بنیامین قاری ذاکر، مولانا محمد عاقل قاسمی، سید زین احمد، مولانا محمد سلمان، حافظ عبید اللہ، مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی، حافظ عبدالحی، سید محمد محسن، سید محمد حاتب وغیرہ موجود رہے۔ مفتی عفان منصور پوری کی دعا پر میٹنگ کا اختتام ہوا۔ اس دوران جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکریٹری سید زین احمد نے مفتی عبدالرحمان قاسمی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ موصوف ایک طویل عرصے سے جمعیت علماء ہند اور خانوادہ مدنی سے وابستہ ہیں۔ علاقے میں جمعیت کے پلیٹ فارم سے آپ نے اہم امور انجام دیے ہیں۔ آپ کو شروع میں نوگاؤں کے صدر منتخب کیا گیا، بعد میں ضلع امروہہ کا اور پھر یو پی کا نائب صدر بنائے گئے۔ اب پورے صوبے اتر پردیش کا آپ کو صدر منتخب کیا گیا ہے۔ بلا شبہ آپ کا یہ انتخاب ہر عام و خاص کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انصار العلوم کے تمام اساتذہ اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران و عہدیداران نے بھی نو منتخب صدر کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کا مشاورتی پروگرام منعقد، مکاتب کا قیام جمعیت علماء ہند کا اہم مشن، مولانا محمود مدنی کے صاحبزادے مولانا حسین مدنی کا خطاب۔ آج یہاں مدنی منزل میں مولانا حسین احمد مدنی کی سرپرستی اور مولانا گلفام صدر جمعیت علماء ضلع سہارنپور کی زیر نگرانی دینی تعلیمی بورڈ کا مشاورتی پروگرام منعقد ہوا، جس میں تلاوت کلام اللہ اور حمد باری کے بعد ضلع سہارنپور میں چلنے والے منظم اور غیر منظم مکاتب کی تفصیلی کارگزاری مولانا ثناء اللہ نے پیش کی، جس کی مشاورتی کمیٹی نے ستائش کی اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مفید مشورے دیے گئے۔ اس موقع پر مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے خطاب میں مکاتب کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ دینی مکاتب کے قیام اور ان میں منظم تعلیمی نظم و نسق کو بہتر بنانا جمعیت علماء ہند کا مشن ہے۔ جمعیت کا مقصد قوم کے ہر بچے کو مکتب سے جوڑ کر اسے تعلیم یافتہ اور ہنرمند بنانا ہے۔ انہوں نے مکاتب کے حوالے سے مزید امور کی جانب توجہ مبذول کرائی اور عوام سے اپنے بچوں کو ہر حال میں تعلیم دلانے کی اپیل کی۔ اس کے بعد ذمہ داران و علماء کرام کے سامنے محمد شعیب نے مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ، منظم مکاتب کی ضرورت و اہمیت اور ذمہ داران کا طریقہ کار کیا ہوگا، جمعیت علماء ہند مکاتب کی محنت کیوں کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہیں، کیا مقصد ہے اور اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس پر تفصیلی انداز میں روشنی ڈالی۔ مفتی سید محمد سلمان منصور پوری، ناظم عمومی دینی تعلیم بورڈ جمعیت علماء ہند و استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند نے بہت ہی مختصر انداز میں فرض عین کی تعلیم اور ہم لوگوں کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت کرتے ہوئے فکر مند کیا۔ بعدازی مدارس کو مکاتب سے کیا فائدہ ہے، مکاتب سے مدارس کو کیا فائدہ ہے اور ملت کو کیا فائدہ ہوگا، اس پر پریزنٹیشن پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اجمالی طور پر تمام حضرات سے عزائم بھی کروایا گیا۔ مولانا محمد گلفام کی دعا پر مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔